بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقاصد سوم کتاب البیع، سبق نمبر 67، شرائط الوزین۔ شرط سوم قونۃ الکن کہ ثمن اور مثمن آزاد ہونی چاہیے، بنا بری فی الجملہ وقف کا بیچنا جائز نہیں۔ تو گفتگو تھی وہ صور ذکر ہو رہی تھیں کہ جن میں علماء کا فتویٰ ہے کہ ان کا بیچنا جائز ہے ان صورت میں۔ تو آج کے اس درس میں وہی 10ویں صورت کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے۔ 10ویں صورت یہ تھی کہ اگر عین موقوفہ کا باقی رکھنا موجب بنتا ہے خون ریزی کا موقوف علیہم کے درمیان، تو مصنف فرماتے ہیں کہ اگر اس صورت میں خرابی وقف موجب بنے عرفاً، کس بات کا موجب بنے کہ عمومی نفع اس سے حاصل نہ ہو، بس خون ریزی کے علاوہ فرماتے جو عمومی نفع حاصل ہونا چاہیے اس وقف سے، وہ اگر وہ حاصل نہیں ہو رہا تو اقوا یہ ہے کہ بیع کرنا جائز ہے۔ دلیل ان کی کیا فرماتے ہیں؟ دلیل یہ کہ مقتضی موجود ہے اور مانع مفقود ہے۔ مقتضی بیچنے کا موجود ہے اور مانع کے جو ادلہ تھیں کہ آپ وقف کو نہیں بیچ سکتے وہ یہاں پہ نہیں ہے، تو بنا بنی صورت میں بیچنا جائز ہے۔ تو اسی حوالے سے جناب مصنف کی عبارت پڑھتے ہیں کہ البتہ یہاں اس صورت میں فرماتے ہیں کہ اگر بیع کرنا جائز ہے، لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ بطن موجود یعنی موجودہ موقوف علیہم کو ضرر حاصل ہو رہا ہے اس بنیاد پہ کہ اگر اس کو بیچا جائے اور ادھر ابھی تک بدل مہیا نہ ہو، یا اگر بدل مہیا ہو لیکن اس کی منفعت بہت کم ہو، تو اس صورت میں فرماتے اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کو بیچنا جائز نہ ہو۔ لذا استثناء کو یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں۔ نام قد یشکل الامر، فرماتے کبھی معاملے سے مراد کیا ہے؟ جواز بیع مشکل بن جاتا ہے فی ما لو فرض تضرر البطن الموجود، کہ جب یہ فرض کیا جائے کہ بطن موجود موقع پہ جو موقوف علیہم موجود ہیں ان کو ضرر اٹھانا پڑے من بیعہ، کس طرح کہ اگر اس کو بیچا جائے کس طرح ضرر پڑتا ہے کہ للزوم تعطیل الانتفاع الی زمان وجدان بدل، کہ اس سے یہ لازم آئے گا کہ جب تک بدل نہیں ملتا تب تک ان کو کوئی نفع حاصل نہ ہو۔ آپ نے اس موقوف کو تو بیچ دیا، عین موقوف کو بیچ دیا، لیکن جب تک اب خرید رہے ہیں تب تک 6 مہینے کر سکتا ہے یا 1 سال کر سکتا ہے، تو اس عرصے کے دوران ان بیچاروں کو کچھ نہیں ملے گا۔ او کون البدل قلیل المنفع بالنسبت للباقی، یا جب تک یہ چل رہی ہے عین موقوفہ تو ان کو اچھی خاصی منفعت مل رہی ہے، اور اگر اس کو بیچ ڈالا جائے اور اس کی جگہ پہ بدل لے آیا جائے تو باقی کے لیے کہ فرماتے ہیں وہ منفعت کم ہو جائے گی۔ تو ان 2 صورتوں میں اشکال ہے کہ آیا اس صورت میں بیچنا جائز ہے یا بیچنا جائز نہیں۔ اسی طرح یہ جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ بھئی بطن موجود کو کسی قسم کا ضرر پیش نہیں آنا چاہیے۔ خوب دیکھیں یہاں پہ پھر جواز بیع کے مقابلے میں کیا چیز آ جائے گی؟ دلیل آ جائے گی ضرر والی، اور ظاہر دلیل ضرر کیا ہے وہ ان دلہ کی نسبت قوی ہے، لیکن اس کے بیچنا مشکل بن جائے گا۔ اس نے فرماتے ہیں ومما ذکر، یہ جو بھی ہم نے ذکر کیا ہے یظہر، اس سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ جب آپ اس کو بیچ رہے ہیں تو کب بیچیں۔ فرماتے اس صورت میں بیچیں کہ جب امکان بقا کا آخری زمانہ ہو، امکان بقا کا آخری زمانہ ہو۔ مثلا عین موقوفہ اس کو زیادہ سے زیادہ آپ مثلا ماہ مبارک رمضان تک باقی رکھ سکتے ہیں کہ اس دوران تک آپ اس کا بدل حاصل کر لیں گے، تو فرماتے ہیں آپ اس کو ماہ رمضان کے آخر میں بیچیں تک اس دورانیہ میں فوراً اس کا بدل لے کے وہاں پہ وقف کی جگہ پہ ڈال دیں۔ فرماتے ہیں ومما ذکر، یہ جو بھی ہم نے ذکر کیا کہ بطن موجود کو ضرر نہیں پہنچنا چاہیے، وگرنہ ادلہ ضرر آ جائیں گی، ازرار غیر آ جائے گا، اور وہ کبھی ادلہ ہیں، تو اسے ظاہر ہوتا ہے کہ انہ یاجب تاخیر البیع، کہ عین موقوفہ کی بیع کو مؤخر کیا جائے، واجب ہے الی آخر ازمنۃ امکان بقا کے آخری زمانوں تک۔ کب؟ معدم فوات الاستبدال فیہ، اس صورت میں کہ جب ان زمانوں میں اس کا جو بدل ہے وہ فوت نہیں ہوتا۔
اس صورت میں مثلا اگر اس کو بیچا جائے مثلا شعبان میں تو بدل حاصل ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کو بیچا جائے مثلا ماہ مبارک رمضان میں تو بدل حاصل نہیں ہوتا. تو فرماتے ہیں پہلی صورت میں کہ اگر بدل فوت نہیں ہوتا تو پھر تو ٹھیک ہے، ماہ مبارک رمضان تک لے جائیں اور تب جا کے آپ بیچیں. لیکن ما فوت ہی اگر بدل فوت ہو جاتا ہے ماہ مبارک رمضان میں تو ففی تقدیم البیع اشکال. تو اس صورت میں فرماتے ہیں بیع کا مقدم کرنا اس میں اشکال ہے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ ولو دار الامر بین بیعہ والابدال بہ وبین صرف منفیت الحاصل مدت من الزمان لتعمیرہ. فرماتے ایک اور شک جہاں پہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر امر دائر مدائر ہو جائے اس طرح کہ اس کو بیچ ڈالیں اور اس کی جگہ پہ بدل لے آئیں، یا یہ کہ اس کی جو منفیت ہے وبین صرف المنفیت الحاصلہ مدت من الزمان، کہ اس کو بیچی نہیں لیکن اس سے جو منفیت حاصل ہو رہی ہے اس منفیت کو آپ اس عین موقوفہ کی تعمیر میں ڈال دیں. تو اس طرح کیا ہو جائے گا؟ اس طرح یہ ہو جائے گا کہ وہ جو حق کے واقف ہے وہ باقی رہے گا، کیونکہ بلاخر عین موقوفہ باقی رہ جائے گی. البتہ اس صورت میں حق کے بطن موجود وہ فوت ہو جائے گا. تو خلاصہ آیا حق کے بطن الذی یفوتہ المنفع اس کو مقدم کیا جائے یا حق الواقف اور سارے بطون کے حق کو؟ تو فرماتے اس میں دو وجہ ہیں. تو ففی ترجیح حق البطن الذی یفوتہ المنفع. تو آئے صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ آیا حق کے بطن کو ترجیح دینی چاہیے، یعنی ابھی بیچ ڈالیں اور ان کو جو منفعت حاصل ہو رہی ہے وہ تو بلاخر ان کو حاصل ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ابھی نہیں بیچیں گے تو ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. ففی ترجیح حق البطن الذی یفوتہ المنفع. تو حق کے بطن کو وہ بطن کے جن کی منفعت ختم ہو رہی ہے اس حق کو ترجیح دینی چاہیے، اور حق الواقف یا اس کو تعمیر کر کے حق کے واقف کو باقی رکھنا چاہیے. وسائر البطون المتأخرہ، اور وہ بطون کے جو بعد میں آنے والے ہیں، المتعلق بشخص الواقف کہ جن کا تعلق اس عین موقوفہ کے ساتھ ہے کہ اگر تعمیر کر دی جائے گی تو ان تک بھی پہنچ جائے گی. وجہاں دو وجہ ہیں کہ حق کے واقف کو مقدم کیا جائے یا حق کے موجودین موقوف علیہم کے حق کو مقدم کیا جائے. دو وجہ ہیں. فرماتے لا یخلو اولہما عن قوہ. فرماتے ہیں ان میں سے پہلے کے حق کو یعنی حق کے بطن موجود کو ترجیح دینا یہ قوت سے خالی نہیں ہے، یعنی حق کے واقف کی نسبت حق کے بطن موجود زیادہ قوی ہے. ہاں البتہ اذا لم یشترط الواقف اصلاح، بشرط کہ واقف نے اصلاح کی شرط نہ لگائی ہو. اگر واقف نے اصلاح کی شرط لگا دی ہے تو پھر تو حتماً شرط کے مطابق عمل کرنا پڑے گا اور اس کو تعمیر میں خرچ کرنا پڑے گا. لیکن اگر اس نے شرط نہیں لگائی تو پھر کیا حق کے بطن موجود مقدم ہے. اصلاح الوقف من منفیت مقدما علی الموقوف، اگر شرط نہ لگائی ہو تو تمام شد. وقد یستدل علی الجواز فی ما ذکرنا بما عن التنکیح. فرماتے کبھی کبھار جناب صاحب تنکیح نے ایک استدلال کیا جواز پہ، یعنی وہی جو ابھی ہم نے بیان کیا کہ ان صورتوں میں بیچنا جائز ہے، تو اس پہ ایک استدلال جناب صاحب التنکیح نے بھی کیا ہے. وہ کس طرح انہوں نے استدلال کیا ہے؟ وہ فرماتے کہ من ان بقال وقف علی حالہ، کہ اگر عین موقوفہ اس کی حال پہ باقی رکھ دیا جائے، والحال ہذہ، اور ادھر حال ایسا ہے جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا ہے، تو اس صورت میں کیا پیش آ جائے گا؟ اضاعۃ و اتلاف المال، کہ وہ چیز ختم ہو جائے گی اور مال ختم ہو جائے گا. وہ منہی عنہ شرعن، اور اتلاف مال اور اضاعہ یہ شرعن ممنوع ہے. تو فیکون البیع جائزا، تو اس صورت میں اس کا بیع کرنا جائز ہے. تو ان پہ جو بعض افراد نے اشکال کیا ہے جی ہاں کہ بھئی اس صورت میں تو واجب ہے، آپ کس نے جواز کی کہہ رہے ہیں؟ تو جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو
جناب صاحب التنقی نے کہا ہے کہ صورت میں بیچنا جائز ہے، تو ممکن ہے اس سے ان کی مراد جواز بالمان العام ہو، کیونکہ جواز بالمان العام فرماتے ہیں اباحہ، استحباب اور وجوب تمام کو شامل ہے، بس وجوب کو بھی شامل ہے، تو اس پہ ان پہ فرماتے ہیں اشکال وارد نہیں ہوتا۔ وَلَعَلَّهُ اراد الجواز بالمان العام، صاحب تنقیق کی مراد جواز بالمان العام میں، لذا فلا یارد علیہ، ان پہ یہ اشکال وارد نہیں ہوتا کہ انہ یدل علی وجوب البیع، کہ اس صورت میں کہ ابقاء الوقف علی حال والحال هذه اضاع و اتلاف المال، اس صورت میں تو فرماتے واجب ہے اس کا بیع کرنا، آپ جواز کی کس طرح قائل ہو رہے ہیں، فرماتے یہ اشکال ان پہ وارد نہیں ہوتا۔ لیکن وفی ہے، فرماتے یہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے جواز پہ استدلال کیا ہے، تو فرماتے اس میں اشکال ہے، کیوں؟ فرماتے ہیں یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اضاع اور اتلاف المال حرام ہے، تو فرماتے ان المحرم هو اضاعۃ المال المسلط علیہ، فرماتے حرام اس مال کا ضائع کرنا ہے جس پہ آپ کو تسلط حاصل ہے، لا ترک المال الذي لا سلطان علیہ الا ان یخرب بنفسه، نہ یہ کہ آپ مال کو ایسے ہی رہا کر دیں، وہ مال کہ جس پہ آپ کی کوئی سلطنت نہیں اور وہ خود بخود خراب ہو جائے، تو پہلی صورت میں حرام ہے، دوسری صورت میں حرام نہیں ہے، یعنی وقف آپ اس کو اگر پڑا رہنے دیں، ایسا وقف کہ جس پہ آپ کو سلطنت حاصل نہیں اور وہ خود بخود خراب ہو جائے، تو فرماتے ہیں یہ آپ کے لیے حرام نہیں، ہاں پہلی صورت میں آپ کے لیے حرام ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا اس فتوے کا؟ فرماتے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہم قائل ہو جائیں کہ نہ بھی دوسری صورت میں بھی حرام ہے، تو اس صورت میں جتنے بھی اوقاف ہیں ان کو بیچنے سے پہلے آپ کے لیے واجب ہے ان کی آپ تعمیر کریں، تو ظاہر جب تک آپ تعمیر کرتے رہیں گے بیع تک کا مسئلہ نہیں پہنچے گا، لذا فرماتے ہیں اللہ، فرماتے اگر ایسا نہ ہو بلکہ ترک مال الذی لا سلطان علیہ الا ان یخرب بنفسہ بھی حرام ہو، تو لازم وجوب و تعمیر الاوقاف المشرفۃ الخراب، تو فرماتے تمام وہ اوقاف کہ جو خرابی کے دہانے پہ ہیں، بغیر البیع، بغیر بیع کے، ان کی تعمیر واجب ہو جائے گی، مہما امکن، جب تک ممکن ہو، مقدماً علی البیع، بیع سے مقدم کرتے ہوئے، او اذا لم یمکن البیع، یا اسی طرح اگر بیع ممکن نہ ہو تو اس صورت میں فرماتے ہیں ان کی تعمیر واجب ہو جائے گی۔ خلاصہ والحاصل ان ضعف هذا الدلیل بالظاہر ہی واضح، یہ جو آپ نے دلیل ذکر کی ہے، کون سی دلیل؟ یہ کہ ابقاء وقف علی حالہ والحال هذه اضاع و اتلاف للمال، فرماتے ہیں یہ دلیل اس کا ضعیف ہونا ظاہر ہے، ہم کبرا اور ہم صغرا۔ بصورت کبرا جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ بھئی اضاع مال یعنی ترک مال یہ حرام نہیں ہے، تو یہ ہو گیا کبرا، اور اسی طرح وَيَتَّضِحْ فَسَادُهُ، اور اس طرح اس دلیل کا فاسد ہونا واضح ہوتا ہے علی القول، اس قول کی بنیاد پہ کہ جو کہتے ہیں بِكَوْنِ الثَّمَنِ لِلْبَطْنِ الْمَوْجُودِ لَا غَيْرِ، کہ اگر آپ نے اس کو بیچا ہے تو وہ قیمت بطن موجود کے لیے ہوگی، تو ظاہر آپ بیچ ڈالیں اور بطن موجود کو اس کی قیمت دے دیں، تعمیر کی ضرورت نہیں ہے۔ وَيَتْلُوهُ، اور اسی کے ساتھ وہ استدلال کہ فی الضعف، کہ جو استدلال علامہ نے کیا مختلف میں اور تذکرہ میں والمہذب البارے میں وغایت المرام میں، ان کتابوں میں جو استدلال کیا گیا ہے وہ بھی ضعیف ہے۔ وہ استدلال کیا وہ یہ ہے کہ من ان الغرض من الوقف استیفاء منافع، جب واقف کسی چیز کو وقف کر رہا ہے تو اس سے اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اس سے منافع حاصل ہوں، وقت تعذرت، اور منافع ختم ہو چکے، تو جب منافع ختم ہو چکے تو پس فیجوز و اخراج عن حد، تو پس جائز ہے کہ اس چیز کو حد وقف سے نکالا جائے اور اس کو بیچ ڈالا جائے، کیوں؟ تحصیلا للغرض منہ، وقف سے جو غرض ہے یا اس چیز شخص وقف سے جو غرض تھی اس کو حاصل کرنے کے لیے، اور نیز والجمود علی العین مع تعطیلها تزیین الغرض، اور اگر آپ جمود اختیار کریں کہ نہیں بھی عین موقوف کو باقی رکھنا ہے در حالانکہ اس سے اس کے منافع حاصل نہیں ہو رہے، تو غرض کو ختم کرنا ہے۔
تضییع للغرض کما انہو، اور اس کی انہوں نے مثال بھی پیش کی ہے. مثال کس طرح؟ حج کران میں. حج کران میں فرماتے ہیں کہ جہاں پہ حج کو یعنی قربانی کو کران کیا جاتا ہے اشار اور تلبیہ کے ساتھ، تو اس صورت میں فرماتے ہیں اگر حاج کو اپنے جگہ تک پہنچا سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر جگہ تک نہیں پہنچا سکتی تو جہاں پر بھی آپ کو عذر حاصل ہو رہا ہے وہیں پہ آپ اپنی حج کو اور قربانی کو ذبح کر سکتے ہیں. تو فرماتے ہیں یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ جب تک منافع حاصل ہوتے ہیں تو اچھی بات، لیکن جیسے منافع معذور ہو جائیں تو یہیں پہ آپ اب وقت کو ختم کر دیں. جس طرح اس قربانی کو آپ اس موضع سے پہلے آپ ذبح کر دیتے ہیں اس بنیاد پہ کہ وہ متعذر ہے، تو یہاں پر بھی عذر ہے. کما انہو لو تعطل الحج ذبح فی الحال، جیسا کہ حج کران کی بات ہو رہی ہے، اگر اس میں تعطل پیدا ہو رہا ہو، آگے نہیں لے جا سکتے، ذبح فی الحال، تو اس کو اسی حالت میں ذبح کرنا جائز ہے. وَإِنْ اخْتَصَّ بِمَوْضِعٍ، اگرچہ اس کا ذبح کرنا ایک مخصوص مقام تک ہے، مخصوص مقام. اس طرح کہ اگر حج کران میں اگر احرام عمرہ کا ہے تو مکہ میں، اگر احرام حج کا ہے تو مینا میں جا کے اس کو ذبح کرنا چاہیے. تو اس حج کا اگرچہ مکان معین ہے، لیکن جب عذر پیش آ گیا تو فرماتے دو بے فی الحال اسی حالت میں ذبح کر دیں. فلما تعذر مراعاة المحل تارک مراعاة الخاص المتعذر، فرماتے جب مراعاة محل متعذر ہو جائے تو اس مراعاة خاص متعذر کو ترک کرنا جائز ہے. تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے. تو فرمایا تھا کہ یہ استدلال بھی آپ کا ضعیف ہے. کس نے ضعیف ہے؟ اب یہاں پہ اشکال پیش کریں. فی ہے اس استدلال میں جو اشکال ہے وہ اس طرح کہ ان الغرض من الوقف استفاء المنافع من شخص الموقوف، کہ وقف سے جو غرض ہے وہ یہ ہے کہ شخص موقوف سے، شخص عین سے منافع حاصل ہوں. کیوں؟ لأنه الذي دل عليه صيغة الوقف، کیونکہ اسی شخص موقوف اور عین موقوفہ پہ صیغہ وقف دلالت کر رہا ہے. والمفروض تعذرہ، اور یہاں پہ فرض یہ ہے کہ اس عین موقوفہ سے فرماتے ہیں حاصل کرنا متعذر ہے. فیسکو تو اس صورت میں فرماتے شخص موقوف ساکت ہو جائے گا. اور اگر آپ ادھر یہ کہیں کہ بھئی آپ اس کو بیچ کے فوراً اس کی جگہ پہ دوسری چیز لے آئیں تاکہ نوع وقف باقی رہ جائے کہ جو واقف کے مقصود کے زیادہ قریب ہے، فرماتے وہ بات تو فرع میں داخل ہے. پہلے اصل جب ثابت نہیں ہو رہی تو آپ فرع کو کیسے ثابت کر رہے ہیں؟ وقیام الانتفاع بالنوع مقام الانتفاع بالشخص، اور انتفاع حاصل کرنا یا معذرت انتفاع بالنوع کا قائم مقام ہونا انتفاع بالشخص کے اس بنیاد پہ کہ لکون اقرب الی مقصود الواقف، کہ وہ مقصود واقف کے زیادہ قریب ہے. فار الدلیل علی وجوب اعتبار محو الاقرب الی غرض الواقف بعد تعذر اصل الغرض. فرماتے ہیں یہ فر ہے اس بات کی کہ جب اصل غرض متعذر ہو تو، فرماتے اصلا ہم یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں بیچنا جائز ہے. تو جب بیچنا جائز ہے، اسی موقوفہ کو ختم کر دینا جائز ہے، تو اس صورت میں پھر آپ کا اس مسئلے کو لے آنا فرماتے یہ بات کی فرع ہے. فالاولا منع جریان ادلۃ المن، تو پس اولا یہ ہے، اولا یعنی ہم اصل بحث میں آ رہے ہیں کہ ہم نے اوپر کہا تھا کہ اولا یہ ہے کہ اس کو بیچنا جائز ہے. تو فرماتے ہیں اولا یہ ہے کہ منع جریان ادلۃ المن، کہ من کی جو ادلہ ہیں، من ان بیع الوقف کی جو ادلہ ہیں ہمارے اس مورد میں جاری نہیں ہو رہی. ما خوف الخراب المسکت للمنفعۃ راسا، اس صورت میں کہ جب ایسی خرابی کا خوف ہو کہ جس کی بنیاد پہ اصل منفعت ختم ہو جاتی ہے، اس خوف کی بنیاد پہ. وجعل ذلک مؤیدا، اور یہ ادلہ من والی جو ادلہ ہیں
اس کو یہاں پہ بطور معیّد ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بھی اسی کی تائید کر رہی ہیں کہ اگر خوف کا خطرہ ہو تو اس صورت میں فرماتے ہیں بیچنا جائز ہے، البتہ خوف نہ ہو تو پھر وہ جو منع بیع والی ادلہ ہیں وہ جاری ہوں گی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین۔